حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں کافروں نے، آپ علیہ السلام نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا، کافروں نے روک لیا، تو حضور علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 1400 صحابہ تھے۔ آپ نے سب سے بیعت کی، موت کی کہ بھائی عثمان رضی اللہ کو کافروں نے شہید کیا ہے، ہم سب لڑیں گے اور عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے، صرف ایک مسلمان کے بارے میں پتہ چلا کہ شہید ہوا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، حضور علیہ السلام، وہ اور 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن عثمان کے قاتلوں سے لڑیں گے۔ یہ نہیں کہا حضور علیہ السلام نے کہ میں تو خاتم النبیین ہوں، آ جاؤ سارے گردن جھکا کے دعا کرتے ہیں، عثمان کو شہید کیا، اللہ ان قاتلوں کو تباہ کرے، آؤ دعا کریں سارے۔ یہ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ جی اسلام تو بہت ہی بڑا امن کا مذہب ہے، اگر عثمان کو شہید کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں تو ہتھیار اٹھا نہیں سکتے ہیں بھائی، دہشت گردی ہے۔ نہ یہ کہا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، بس سارے بیٹھ جاؤ گردن جھکا کے، عثمان کو اگر قتل کر دیا تو وہ کیا ہوا؟ ایک ہی بندے کو کیا ہے نا، اگر ہم لڑیں گے تو سارے مر جائیں گے۔ یہ فلسفے اس وقت ان کے ذہنوں میں نہیں آئے، آج یہ فلسفے آ رہے ہیں۔ 300 کشمیر کی بیٹیوں کو، کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آج 18 دن کے کیرفو میں 300 بیٹیوں کو انڈین آرمی اٹھا کر لے گئی، اور جس صحافی نے یہ خبر دی ہے 2 صحافیوں کو قتل کر دیا انہوں نے، کہہ رہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم اقوام متحدہ میں کہیں گے، ہم مذمت کر رہے ہیں۔ لعنت ہو ایسی مذمت پر، لعنت ہو ایسی حمایت پر۔ 300 اچھا، پھر ایک وزیر نے بیان دیا تھا اس دن، نعوذ باللہ، ایسا بیان 57 اسلامی ممالک کی غیرت پر اس نے گویا کہ تھوکا ہے۔ اس نے کہا کہ کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہم لے جائیں، لیکن 57 اسلامی ممالک کے ایک بھی حکمران کے اندر اتنی غیرت نہیں آئی کہ کوئی ایک اس کے جواب میں بیان ہی دے دیتا، یا کوئی ایک آدمی یہ کہہ دیتا کہ جو اس ہندو کا سر قلم کرے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ کسی کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ اعلان تو پھر بھی بہت بڑا ہے کہ کسی کافر کی گردن کاٹنا، اپنوں کی اگر کاٹنا ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے، 10 روپے کے لیے، 5 روپے کے لیے، موبائل کے لیے، اور اسی طریقے سے بینک سے پیسے نکالتے ہوئے کسی کی جان لینی ہے تو وہ لے لو، لیکن دشمنوں کے بارے میں نہیں۔ اسلام وہی بات آ جاتی ہے کہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، امن کا مذہب ہے بھائی۔ میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رحمت للعالمین پیغمبر ہوں، عثمان کو شہید کیا ہے، گردن جھکا لو سارے، یہیں بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں بس۔ اگر کوئی مولوی صاحب یہ بیان کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، اس مولوی صاحب کو حکمت نہیں آتی، اس مولوی صاحب کو جو ہے واعظ کرنے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی نماز کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو، روزے کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو، ذکر کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو۔ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے کہ حضور علیہ السلام حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کر رہے ہیں۔ آج کے ان حالات کے تناظر میں ہمیں اگر جواب چاہیے تو اس واقعے سے ہمیں جواب مل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ کی شہادت کی خبر ملی، حضور علیہ السلام نے نہ یہ کہا کہ بیٹھو دعا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، دعا سے انکار نہیں ہے، لیکن جب دعا کا موقع ہو، جس وقت انسان کے جسم میں بیماری آخری مراحل میں ہو، ڈاکٹر آپریشن کا کہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو وہ فلاں دوا ہے نا اس سے علاج ہوتا ہے وہ کھا لیں، تو عقل مند آدمی اس وقت جب کھانی تھی اس وقت تو نہیں کھائی، یہ تو اس موقع پر کھانی تھی۔ اب تو چیر پھاڑنے کا آپ کے
جسم کے گندے مواد کو نکالنا ہے۔ اب جب جہاد کی باری آئی ہے تو 57 اسلامی ممالک میں سے ایک کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کر خلیفہ معتصم باللہ کی طرح آواز لگا کر کہے کہ ہاں میری بہن میں آ رہا ہوں۔ ایک ماں نے ایک بہن نے کہا تھا کہ یا معتصم باللہ، پہلے زمانے میں تو اس وقت اس نے کہا تھا کافر نے کہ ہاں تمہارا معتصم باللہ چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ چتکبرا گھوڑا اس کو کہتے ہیں، سیاہ اور سفید رنگ کا ملا ہوا کلر کا گھوڑا۔ تو خلیفہ معتصم باللہ کو پتہ چلا تو اس نے کئی ہزار اس طرح کے گھوڑے جمع کرائے اور اس میں اپنے جوانوں کو بٹھا کر بھیجا اور اس بہن کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہ عمل کیا۔ حضور علیہ السلام پر کچرا پھینکنے والی بڑھیا جو مصنوعی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بتایا، وہ ہمیں بڑا یاد ہے کہ جی حضور علیہ السلام پہ ایک بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ تو ہے ہی نہیں کہیں پر بھی، یہ جھوٹی من گڑت قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، کہیں پر بھی ایسا نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں مکے میں جو لوگوں کو زیارات کراتے ہیں تو ایک آدمی کسی کو بتا رہا تھا کہ وہ دیکھو وہ سامنے جو جگہ بنی ہے وہاں اس بڑھیا کا گھر تھا، وہ وہاں سے کچرا پھینکا کرتی۔ حالانکہ ایسا پوری حدیث کے ذخیرے میں کوئی واقعہ نہیں۔ بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس واقعے سے ملتی ہے۔ ایک مسلمان کی شہادت پر کافروں نے، حالانکہ شہید بھی نہیں ہوئے، صرف خبر آئی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لڑیں گے بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی، یہ نہیں سوچا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں کیوں ایک صحابی کے لیے لڑوں۔ 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ پر لے کر آپ نے موت کی بیعت کی، خود بھی تیار ہوئے، اور پتہ چلا بعد میں کہ نہیں وہاں تو عثمان رضی اللہ زندہ ہے۔ بعد میں